جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر گھر کے اندر ایک شخص قربانی کر دیتا ہے، جیسے کہ میرے والد کر دیتے ہیں یا میرے دادا ابو، تو کیا سب کی قربانی مانی جائے گی؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں لاڑنے کی وجہ سے لوگ ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بالغ ہیں، آپ کے بھائی بالغ ہیں، آپ کی ہمشیرہ بالغ ہیں، آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ظاہر ہے ان کی شادی ہوئی ہے، آپ کی والدہ صاحبہ ہے، تو نماز صرف آپ کے ابو پر فرض ہے یا دادا ابو پر فرض ہے؟ کیا دادا ابو یا ابو جی آپ کی طرف سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح ہے، نہیں پڑھ سکتے، مطلب جو چیز سکتے۔ آپ پر فرض ہے تو وہ اگر وہ کوئی اور کرے تو وہ تو نہیں ہوگا، وہ اس کا مانا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو نماز آپ پر فرض ہے، جیسے نماز آپ پر فرض ہے آپ ہی پڑھیں گے تو ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو ایسے ہی قربانی جس پر واجب ہے، اب ہمارا ہاں یہ الٹا کام ہوتا ہے کہ جی اب ماشاءاللہ پیسے آ گئے ہیں تو پہلی قربانی دادا ابو کی طرف سے، دوسری قربانی دادی اماں کی طرف سے، پھر امی کی طرف سے، پھر ابو کی طرف سے، پھر ایسا ایسا بڑے بھائی کی طرف سے، پھر بہنوں کی طرف سے۔ تو یہ غلط ہے۔ اچھا جی، اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 عاقل بالغ مسلمان مقیم صاحب نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے، 10 قربانیاں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے پر ایک نے کی اور سارے کی طرف سے جو ہے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ قطعاً نہیں، درست نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، گھر میں دادا ابو اگر صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، یا دادی اماں بھی صاحب نصاب ہیں، ابو جی بھی صاحب نصاب ہیں، امی جی بھی صاحب نصاب ہیں، اور آپ بھائی بھی ماشاءاللہ سارے کے سارے کھاتے پیتے ہیں، آپ کے پاس بھی اتنی مالیت ہے جو ابو جی نے آپ کو مل کر دی، آپ کو کوئی چیز لے کر دی، آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، تو جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ کی ملک ہیں اور آپ اس وجہ سے صاحب نصاب بن گئے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کماتے سب ہیں اور سب کے اپنے اپنے کاروبار ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانی ایک کی طرف سے یہ قطعاً بھی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی جن پر واجب ہوگی ان سب کی طرف سے کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے والدین کے زیر سایہ ہوں، کہ میں پیسے کما کے دیتا تو والدین کو ہی ہوں۔ آپ والدین کے زیر سایہ، ساری اولاد ہی والدین کے زیر سایہ اور رہنی چاہیے۔ اگر والدین نے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، وہ آپ علیحدہ، آپ کا سیٹ اپ ہو گیا، آپ کا گھر بار علیحدہ ہے، وہ علیحدہ سے۔ اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، مثلاً آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ ابو جی کو ماہانہ اتنی خدمت پیش کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا آپ صاحب نصاب رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ مطلب اس کے بعد بھی دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ ماہانہ فکس کر لیں، فرض کریں آپ 50,000 ابو جی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ اگر تو اتنے پیسے بچتے ہیں کہ جو آپ نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس صورت میں آپ پر قربانی ہوگی، اور آپ ٹوٹلی ابو جی کو دے دیتے ہیں، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، آپ کی بیگم کے پاس کچھ نہیں، آپ کے بچوں کے پاس بھی کچھ نہیں، سب کچھ ابو جی کے پاس ہے، اور گھر میں صرف ابو جی صاحب نصاب ہیں، بقیہ کا سب کا گزارا بمشکل چلتا ہے، تو پھر ابو جی کی طرف سے ہی ہوگی، یعنی جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ایمانداری سے کہ جو پیسے آپ ابو کو دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کتنے بچتے ہیں۔ اگر اتنے بچتے ہیں کہ نصاب کو پہنچتے تو آپ کو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ اچھا، ادھار کے پیسوں سے قربانی کرنا کیسے ہے؟ جی، ادھار کے پیسوں سے قربانی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ صاحب نصاب ہیں، مثلا آج کل آپ مطلب جتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، یا آپ کے پاس زیور پڑا ہے، یا آپ کے پاس چاندی پڑی ہے جو آپ کو پہنچتی ہے، یا آپ کا کاروبار ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ چاہیں تو وہ سامان بیچ کر، ٹھیک ہے، اس میں سے اتنا بیچ دیں سونا چاندی جس سے آپ قربانی کر سکیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار بڑی مشکل سے میں نے بنایا ہے اور اگلے مہینے مجھے پیمنٹ ملنے والی ہے، میری فصل آنے والی ہے، میرا کام اچھا ہو جائے گا، میری دکان اچھی چل پڑے گی، یہ تو ایسے کرائسس چلتے جاتے ہیں، اور قرآن پاک بھی فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ جو دن ہے جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، انسانوں پر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میرا یہ بھائی ہے، میں اس سے پیسے لے لوں اور اس کو مہینے بعد لوٹا دوں گا، 2 بار لوٹا دوں گا، اور اس کو بھی پتہ ہے، تو اس صورت میں آپ ادھار لے کر قربانی کریں، قربانی ہو جائے گی۔ یعنی صاحب نصاب ہونے، آپ کو صاحب نصاب ہونے کی صورت میں قربانی تو آپ نے دینی ہے، اسی طرح بھی ہو، یا تو مال سے دے دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ادھار لے کر دے دیں۔ اور ادھار لے کر اس لیے آپ ادھار لے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اگر فرض کریں مجھے پیسے نہیں ملتے تو میرے پاس اتنا مال پڑا ہو، میں اس کو بیچ کر اس کے پیسے ادا کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں قربانی معاف نہیں ہے، ادھار لے کر قربانی کرے، یا وہ مال بیچ کر قربانی کرے یا ادھار لے کر قربانی کرے۔ جی۔